بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، موضوع صلح حدیبیہ ہے اور آج اس عظیم صلح سے تیسرا سبق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیچھے دب کر اور کفار کے تمام شرطوں پر معاہدہ صلح کیا تھا، اس سے جو حضرات صحابہ کرام میں غم و غصہ تھا اس پر کل کا سبق ختم ہوا تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ شرائط کیا تھیں۔ حضرات، مسلمانوں کو اللہ کے گھر کعبۃ اللہ سے بے پناہ محبت ہے اور وہ اللہ کے گھر کا طواف اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا ہے جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ آپ پورا قافلہ لے کر، جس میں تقریباً 1400 مسلمان ہیں، حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہیں اور یہاں کفار قریش نے آپ کو روک دیا ہے اور اب آپ یہاں پر صلح فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ نمبر 3، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ لائیں اور وہ بھی نیام میں رکھیں۔ نمبر 4، مکے میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں اور مسلمانوں میں سے کوئی مکے میں رہ جانا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔ نمبر 5، کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ جائے تو واپس نہیں کیا جائے۔ حضرات، یہی وہ 5ویں دفعہ ہے جس پر مسلمان چیبہ جبی ہو گئے ہیں۔ نمبر 6، قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدے میں شریک ہو جائیں۔ یہ شرطیں بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں۔ اتفاق یہ کہ عین اس وقت جب کہ یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سہیل کے ہی صاحبزادے حضرت ابو جندل جو اسلام لا چکے تھے، مکے میں کافروں نے ان کو قید رکھا تھا اور طرح طرح کی سزائیں، اذیتیں دیتے تھے، کسی طرح بھاگ کر پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے آئے اور سب کے سامنے گر پڑے۔ سہیل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلح کی تعمیل کا یہ پہلا موقع ہے۔ ابو جندل کو شرائط صلح کے مطابق مجھ کو واپس دے دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی ابھی معاہدہ قلم بند بھی نہیں ہو چکا ہے۔ سہیل نے کہا کہ تو ہم کو صلح بھی منظور نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان کو یہیں رہنے دو۔ سہیل نے نامنظور کیا۔ آپ نے چند دفعہ اصرار کیا لیکن سہیل کسی طرح راضی نہ ہوا۔ مجبوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا پڑا۔ ابو جندل کو کافروں نے اس طرح مارا تھا کہ ان کے جسم پر نشان تھے۔ مجمع کے سامنے تمام زخم دکھائے اور کہا، برادران اسلام، کیا پھر مجھ کو اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں اسلام لا چکا ہوں، کیا پھر مجھ کو کافروں کے ہاتھ میں دیتے ہو؟ تمام مسلمان تڑپ اٹھے۔ اس حالت کو گوارا کرنا گو صحابہ کی اطاعت شعاری کا سخت خطرناک امتحان تھا۔ ایک طرف تو ظاہر میں اسلام کی توہین ہے، حضرت ابو جندل بیڑیاں پہنے 1400 جانصاران اسلام سے استغاثہ کرتے ہیں، سب کے دل جوش سے لبریز ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا ایما ہو جائے تو تلوار فیصلہ کن ثابت ہو۔ دوسری طرف معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں، ایفائے عہد کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابو جندل، صبر اور ضبط سے کام لو، تمہارے لیے مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکال لے گا اللہ پاک۔ صلح اب ہو چکی ہے، ہم ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر سکتے۔ غرض کہ حضرت ابو جندل کو اسی طرح پابند زنجیر واپس جانا پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں یہیں قربانی کریں، لیکن لوگ اس قدر دل شکستہ تھے، ایک شخص بھی نہ اٹھا، یہاں تک کہ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ 3 دفعہ بار بار کہنے پر بھی ایک شخص آمادہ نہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں بلکہ باہر نکل کر خود قربانی کریں، احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائیں۔ آپ نے باہر آ کر خود قربانی کی اور بال منڈوائے۔ حضرات، ماں ام سلمہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے حکیمانہ مشورے سے نوازا، بڑی صحیح بات بتائی اور ایسا راستہ نکالا کہ جس سے بڑا زبردست فائدہ ہوا۔ حضرات، معزز ماں اور بہنیں، بیٹیاں، بیویاں کبھی کبھی مرد کو بہت صحیح مشورہ دیتی ہیں، لیکن یہ وہی بیویاں، بہنیں یا بیٹیاں دیتی ہیں
جن کی صالح تربیت کی گئی ہو۔ الغرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے اس طرح دیکھا کہ آپ نے اپنے بال مڑوا لیے اور آپ نے احرام اتار دیا، اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس فیصلے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو سب نے قربانیاں کی اور احرام اتارا۔ صلح کے بعد 3 دن تک آپ نے حدیبیہ میں قیام فرمایا، پھر روانہ ہوئے تو راہ میں یہ سورہ اتری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح دی صریح و صاف، تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دے، تمہیں سیدھے راستے پر چلائے، اور خدا تمہارا زبردست مدد کرنے والا ہے، مددگار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا یہ فتح ہے؟ ارشاد ہوا ہاں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر کو تسکین ہو گئی، مطمئن ہو گئے۔ نتائج مابعد نے اس راز سربستہ کی عقدہ کشائی کی۔ اب تک مسلمان اور کفار ملتے جلتے نہ تھے، اب صلح کی وجہ سے آمد و رفت شروع ہوئی۔ خاندان اور تجارتی تعلقات کی وجہ سے کفار مدینے میں آتے، مہینوں قیام کرتے، مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے، باتوں باتوں میں اسلامی مسائل کا تذکرہ آتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہر مسلمان اخلاص، حسن عمل، نیکوکاری، پاکیزہ اخلاق کی ایک زندہ تصویر تھا۔ جو مسلمان مکہ جاتے تھے ان کی صورتیں یہی مناظر پیش کرتی تھیں۔ اس سے خود بخود کفار کے دل اسلام کی طرف کھینچے آتے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس معاہدہ صلح سے لے کر فتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ کبھی نہ لائے تھے۔ حضرت خالد بن ولید فاتح شام، حضرت عمرو بن العاص فاتح مصر کا اسلام بھی اسی زمانے کی دین ہے۔ حضرات امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ اسلام کو اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جب فریقین قریش اور مسلمان میں صلح ہوئی، جنگ بندی کا اعلان ہوا، لوگ بلا خوف و خطر ایک دوسرے سے ملنے لگے، ان کو ساتھ رہنے اور بات چیت کرنے کا موقع ملا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا۔ جس سمجھدار آدمی سے اسلام کے بارے میں گفتگو کی گئی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تنہا ہی 2 برسوں میں اتنے آدمی داخل اسلام ہوئے جتنے اب تک نہیں ہوئے تھے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ ابن ہشام کہتے ہیں زہری کے قول کی مزید دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں بروایت جابر بن عبداللہ 1400 آدمی آئے تھے۔ اس کے 2 سال کے بعد جب فتح مکہ کا موقع تھا تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کی جمعیت تھی۔ حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بے پایہ رحمت یہ معاہدہ اور صلح حدیبیہ ثابت ہوا۔ جو مسلمان مکے میں مجبور رہ گئے تھے، چونکہ کفار ان کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، اس لیے وہ بھاگ بھاگ کر مدینہ آتے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عتبہ بن اسید ابو بصیر بھاگ کر مدینہ آئے۔ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص بھیجے کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتبہ سے فرمایا کہ واپس جاؤ۔ عتبہ نے عرض کیا آپ مجھ کو کافروں کے پاس بھیجتے ہیں، مجھ کو کفر پر مجبور کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدا اس کی کوئی تدبیر نکال لے گا۔ حضرت عتبہ مجبوراً 2 کافروں کی حراست میں واپس کیے گئے، لیکن مقام ذوالحلیفہ پہنچ کر انہوں نے ایک شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور دوسرا شخص جو بچ رہا اس نے مدینے میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ ساتھ ہی ابو بصیر بھی پہنچے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے عہد کے موافق اپنی طرف سے مجھ کو واپس کر دیا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ کہہ کر مدینے سے چلے گئے۔ مقام عیس میں جو سمندر کے کنارے ذو مروہ کے پاس ہے رہنا اختیار کیا۔ مکے کے بےکس اور ستم رسیدہ لوگوں کو جب معلوم ہوا، اور وہ بھی مکے میں کفار کے ہاتھوں ستائے جا رہے تھے، وہ بھی کسی راہ کی اور کسی راستے کی تلاش میں تھے، جب معلوم ہوا تو جان بچانے کا ایک ٹھکانہ پیدا ہو گیا ہے، تو چوری چھپے بھاگ بھاگ کر یہاں آنے لگے۔ چند روز کے بعد اچھی خاصی جمعیت ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے اتنی قوت حاصل کر لی کہ قریش کا کاروان تجارت جو شام کو جایا کرتا تھا اس کو روک لیتے تھے، ان پر حملہ کرتے تھے، ان کی جس سے انہیں مال غنیمت حاصل ہو جاتا تھا اور وہ ان کی معاش کا سہارا ہوتا تھا۔ قریش نے مجبور ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بھیجا
کہ معاہدے کی اس شرط سے ہم باز آتے ہیں، اب جو مسلمان چاہے مدینہ جا کر آباد ہو سکتا ہے، ہم اس سے تعرض نہ کریں گے۔ آپ نے آوارہ وطن مسلمانوں کو لکھ بھیجا کہ یہاں چلے آؤ، چنانچہ ابو جندل اور ان کے ساتھی مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے اور کاروان قریش کا راستہ بدستور کھل گیا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے نبی کی کامل اطاعت کی، اللہ اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم رہے، لیکن اپنی دانشمندی اور عقل مندی سے راہ کی تلاش میں بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہیں کھولی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ حضرات، آج جمعہ کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ اعمال جمعہ میں اپنے آپ کو لگائیں اور جہاں تک ہو سکے درود شریف کا ورد کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، مسجد جلد تشریف لے جائیں اور مسجد میں اگلی صفوں میں داہنی طرف تشریف رکھیں، خطیب کا خطبہ سنیں، اور گھر میں جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں وہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے انشاءاللہ ان اعمال کو ذخیرہ آخرت بنا کر انشاءاللہ ہمیں بھی گروہ اصحاب رسول میں شامل کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو، آرزو کو پوری کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔